میرے نبی کی سنت ہے، یہ ایک نبی کی سنت نہیں، 1,44,000 انبیاء کے کرام کی سنت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ وجوب کی درجے میں، یہ واجب بن چکی ہے، اور داڑھی بھی اس انداز میں رکھنا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے رکھا ہے، کوئی ڈیزائن شیزائن والا داڑھی منظور نہیں ہے۔ پھر اگلا بندہ سوال کرتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب، بھائی اسلام داڑھی کے اندر تھوڑی ہے، اور بھی بہت سے کام ہے اسلام کے، داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جناب اسلام صرف داڑھی کے اندر آپ کو نظر آ گیا، یا اسلام صرف پردے کے اندر آپ کو نظر، آپ کہتے ہیں عورتیں پردہ کرے، یہ اسلام اور کوئی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب سن لیں اور ایک بہترین انداز میں سن لیں۔ فرمایا کہ ایک وڈیرا کے پاس، ایک وڈیرا علاقہ کا سربراہ، تو اس کو شوق پڑ گیا کہ میں نے اپنی جسم کے اوپر جو جنگل کا بادشاہ ہے شیر، اس کا تصویر بنانا ہے۔ انہوں نے اپنی خدمہ کو حکم دی کہ بھائی میرے جسم کے اوپر شیر کا بڑا خوبصورت تصویر بنائے۔ تو وزیروں نے ان فن میں بندے کو لے آیا، بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ کو قمیص نکالنا پڑے گا، تو آپ کی کمر کے اوپر جناب اور آگے چھاتی کے اوپر شیر کا تصویر بناتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو سوئی ہے نا وہ چبانا پڑے گا، اس کے اندر رنگ برنگے، کیونکہ شیر کا جو حلیہ ہے وہ تو رنگ برنگے ہے۔ ان کا ٹھیک ہے بھائی۔ اب جو بندہ تھا، جو شیر مصور تصویر بنانے والا تھا نا، جب انہوں نے بادشاہ سلامت کے کمر کے اندر وہ سوئی ذرا 1-2 دفعہ چبائے تو بادشاہ کو تکلیف ہوا۔ ان کا بھائی کیا کر رہے ہو، کیا تکلیف مجھے دے رہے ہو؟ ان کا بھائی سلامت میں تو ابھی شیر کا سر بنا رہا ہوں، ابھی بنائے نہیں ہے، تھوڑے بہت کا جناب میں نے محنت کی تاکہ سر بن جائے۔ تو بادشاہ سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب شیر بغیر سر کے بھی ہوتا، آپ سر کو چھوڑے، آپ سر کو چھوڑ دے باقی بنا دے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا پھر انہوں نے جناب شیر کا جو دم ہے وہ بنانا شروع کر دی، تو پھر بادشاہ سلامت چیخ پڑا کہ جناب مجھے بڑا تکلیف ہو رہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں تو شیر کا دم بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے کئی شیر ایسے دیکھے جو بغیر دم کے ہوتے ہیں، دم کے بغیر بھی شیر ہوتا ہے، بھائی وہ دم کو چھوڑو باقی بنا دے۔ ان کا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ اچھا پھر انہوں نے اس کا جو درمیانی ڈھانچہ ہے نا سر سے نیچے، یہ بنانا شروع کر دی۔ تو جناب بادشاہ پھر چیخ پڑا کہ بھائی یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت جی اب تو درمیانی ڈھانچے وہ بنا رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ بات یہ ہے کہ درمیانی ڈھانچے کے بغیر بھی شیر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دم بنانے سے پہلے روک دیا ہے، سر بنانے سے اس کے بعد روک دیا ہے، اب درمیانی ڈھانچے بھی روک دیا تو شیر میں کس طرح بنا دوں؟ اب اس سوال کا جواب سمجھے۔ آپ کہتے ہیں کہ بنا مولوی صاحب اسلام داڑھی کے اندر تھوڑی ہے، یا اسلام پردے کے اندر تھوڑی ہے۔ میرے پیارے بھائی اسلام پردے کے اندر یا داڑھی کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک ایک کرتے ہی احکام نکالتے جائیں گے نا تو ہمارے مثال بھی اس وڈیرا جیسا ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے ہاں اسلام نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ آپ کو کہ جناب نماز بڑا مشکل ہے قاری صاحب، اور بھی بڑا حکم ہے، چلو ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھیں گے۔ گرمی کے اندر روزہ، آپ کا قاری صاحب روزہ رکھنا بڑا مشکل، چلو ہم رمضان کے اندر صرف نمازوں سے کام چلائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگیوں سے اسلام سارا نکل جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اسلام کا ہر ایک حکم کو مکمل اسلام سمجھے کہ بھائی اگر اس حکم پر میں نے عمل نہیں کیا نا تو قریب ہے کہ دوسرا حکم بھی مجھ سے چھوٹ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو نوافل ہے نا ان کا اہتمام کیا کرے، نفلوں کا جو سنت غیر مؤکدہ ہے ان کا اہتمام کرے۔ فائدہ یہ ہوگا اگر آپ ان کا اہتمام کرو گے تو آپ سے کبھی بھی سنت مؤکدہ قضا نہیں ہوتا۔ جب آپ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرو گے تو آپ سے واجب کبھی نہیں رہ جاتا ہے، جب آپ واجب کا اہتمام کرو گے تو آپ سے فرض کبھی نہیں رہ جاتا ہے۔ حالانکہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی، نماز کے اندر، عبادات کے اندر آپ آداب کا خیال رکھیں۔ بھائی میں نے نماز کے اندر کھڑا ہونا ہے کس ادب کے ساتھ؟
میں نے کہاں دیکھنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، میں نے اپنے پاؤں کا دونوں کا جو انگلیوں کا جو سسٹم ہے وہ کہاں صحیح سے کرنا ہے، پاؤں اس طرح کھڑا نہیں کرنا، سیدھے کھڑا ہونا ہے، دیکھنا میں نے کہاں ہے، میں نے رکوع کے اندر کیا کہنا ہے، سجدے میں کیا کہنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آپ جو آداب ہے نا، ان کی وجہ سے آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع آتا ہے۔ جب نماز کے اندر خشوع و خضوع آئے گا تو پھر رب العالمین آپ ان ہستیوں میں شامل فرما دیں گے جن کو حساب کے وقت کہا جائے گا جب اس کی نمازیں مکمل ہیں تو باقی حساب لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو جنت کے اندر بھیج دو۔